پہلا کام جو ہم نے کیا ہے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، حالات کچھ بھی ہو جائیں، کوئی اپہیول ہو، کوئی اکھیڑ پچھاڑ ہو جائے، اتھل پتل ہو جائے، دو کام ہمیں کر دیں، ہر حال کر دیں۔ نمبر ایک کام دعوت الی القرآن، نو انسانی کو قرآن کی طرف بلانا، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، اور یہ سمجھنا اور پڑھنا یہ سب سے پہلے مسلمانوں پر لازم ہے، فرض ہے، پھر اسی کو پوری دنیا تک پھیلانا ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ دعوت رجوع القرآن کی تحریک جو میں نے شروع کی سن 65 میں آیا تھا لاہور اپنی تحریک کا آغاز کرنے کے لیے، اور اس وقت سے لے کر سب سے میرا میجر کام تو یہی ہے، دعوت رجوع القرآن، قرآن کالج، قرآن انجمنیں، قرآن اکیڈمیاں، دورہ ترجمہ قرآن، قرآنی تربیت، سب کچھ کیا کیا میں نے، یہی کام تو کیا زندگی بھر۔ تو پہلا کام تو یہ ہے، اور اس کو ہندوستان میں بھی عام کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو چن لے، اگر ہم ناکام ہو گئے، وہ تو قرآن مجید میں کہہ دیا گیا تھا ان تولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے ہم کسی اور قوم کو لے آئیں گے تمہاری جگہ، تو کوئی عجب نہیں اللہ تعالیٰ کسی اور کو شرف اور سعادت عطا فرما دے۔ بہرحال ہمیں یہ کام کرنا، پہلا کام دعوت رجوع القرآن، دوسرا کام ایک حزب اللہ کی تیاری۔ حزب اللہ کون؟ جو ان لوگوں پر مشتمل ہو جن کے دلوں میں یقین والا ایمان ہو، عمل میں اسلام پر پورا عمل ہو، ان کے دل میں سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے اور آخرت کی فلاح کے کوئی اور امنگ اور آرزو باقی نہ رہ جائے، اور اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہوں اللہ کے دین کے لیے، اور کسی ایک شخص سے بیعت سمع و طاعت کے اندر منسلک ہو جائے۔ یہ 5 اوصاف جن لوگوں میں ہوں گے، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، وہ حزب اللہ ہے، اور اللہ فلاح تو بالآخر حزب اللہ کو ملے گی۔ تو دوسرا کام یہ میں کر رہا ہوں، اور میں نے اس میں اپنا وقت لگایا ہے، یہی ہمارے پیش نظر ہے۔ پہلا کام یہ، اور دوسرا یہ کہ جن کے دل میں بات آ جائے کہ ہاں اسلام صرف مذہب نہیں ہے، دین ہے، اور دین یہ اس وقت ہوتا ہے جب غالب ہو، مغلوب ہو تو دین نہیں رہتا، وہ پھر ایک مذہب بن کر رہ جاتا ہے، اور دین کو غالب کرنا، اس کی جد و جہد کرنا فرض عین ہے، اور اس کے لیے ایک جماعت کا انتظام لازم ہے۔ یہ باتیں جن کی سمجھ میں آ جائے قرآن سے اور حدیث سے اور سیرت سے، تو پھر وہ تنظیم میں شامل ہو۔ میں اس سے پہلے کبھی تنظیم کا نام لے کر جو ہے میں دعوت نہیں دیا کرتا تھا، اب میں دے رہا ہوں، اس لیے کہ حدیث نبوی ہے، جو بھی تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی کرو۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند نہ کرے۔ آپ سب میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، میں آپ کے سامنے بھی وہی چیز رکھ رہا ہوں جو میں نے اختیار کی ہے۔ تو آپ اس سے پہلے ذرا کہنے میں مجھے جھجک یہ ہوتی تھی کہ اس وقت